بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں کتاب الشفا کے سبق نمبر 43 کے حصہ اول کو پڑھیں گے۔ ہمارے سبق کی ابتدا وَإِنِ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ کی عبارت سے ہوگی اور ہمارا سبق حین بیعت الثانیۃ کی عبارت پہ مکمل ہوگا۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ وَجَبَتِ الشُّفْعَةُ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنِ الْبَائِعِ بِالْاتِّفَاقِ وَالشُّفْعَةُ تَبْتَنِي عَلَيْهِ عَلَى مَا مَرَّ وَإِذَا أَخَذَهَا فِي الثَّلَاثِ وَجَبَ الْبَيْعُ لِعِجْزِ الْمُشْتَرِي عَنِ الرَّدِّ ولا خيار للشفيع لأنه يثبت بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع وإن بيعت دار إلى جنبها والخيار لأحدهما فله الأخذ بالشفعة أما للبائع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها وكذا إذا كان للمشتري وفيه إشكال أوضحناه في البيوع فلا نعيده وإذا أخذها كان إجازة منه للبيع بخلاف ما إذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره بأخذ ما بيع بجنبها بالشفعة لأن خيار الرؤية لا يبطل بصريح الإبطال فكيف بدلالته ثم إذا حضر شفيع الدار الأولى له أن يأخذها دون الثانية لانعدام ملكه في الأولى حين بيعت الثانية۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِنِ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ، اگر مشتری نے خیار شرط کے ساتھ گھر یا زمین کو خریدا، وجبت الشفعۃ تو شفع واجب ہوگا یعنی شفع ثابت ہوگا، لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ اس لیے کہ بالاتفاق یہ بائع سے زوال ملک کو نہیں روکتا اور شفع زوال ملک پر ہی مبنی ہوتا ہے، علی ما مر جیسا کہ گزر چکا۔ وَإِذَا أَخَذَهَا فِي الثَّلَاثِ اور جب شفیع نے 3 دن کے اندر اندر شفع کے ذریعے مکان کو لے لیا تو وجب البیع تو بیع لازم ہو جائے گی مشتری کے لوٹانے سے عاجز آنے کی وجہ سے، اور شفیع کو خیار نہیں ملے گا، لِأَنَّهُ اس لیے کہ وہ خیار شرط یثبت بالشرط شرط کے ساتھ ثابت ہوتا ہے، اور وہ شرط مشتری کے لیے تھی دون الشفیع شفیع کے لیے نہیں تھی۔ وَإِنْ بِيعَتْ دَارٌ إِلَى جَنبِهَا اور اگر دار مشفوعہ کے برابر میں یا پہلو میں کوئی گھر بیچا گیا اور متعاقدین میں سے کسی ایک کے لیے خیار بھی ہے، فَلَهُ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ تو اس کو حق ہوگا شفع کے ذریعے اس مکان کو لینے کا۔ اما للبائع فظاہر بہرحال بائع کے لیے اس گھر کو لینا تو ظاہر ہے، لبقاء ملکہ اس بائع کی ملک کے باقی رہنے کی وجہ سے، فی التی اس گھر میں، یشفع بہا یا یشفع بہا جس گھر کے ذریعے وہ اس مکان پہ شفع کر رہا ہے۔ وَكَذَا إِذَا كَانَ لِلْمُشْتَرِي اسی طرح ہوگا یعنی حق کے شفع حاصل ہوگا جب یہ خیار مشتری کو حاصل ہو۔ وَفِيهِ إِشْكَالٌ اور اس میں ایک اشکال ہے جس کو ہم کتاب البیوع میں واضح کر چکے ہیں، یہاں ہم اس کا اعادہ نہیں کریں گے۔ وَإِذَا أَخَذَهَا اور جب مشتری نے گھر لے لیا، كَانَ إِجَازَةً مِّنْهُ لِلْبَيْعِ تو یہ اس مشتری کی طرف سے بیع کی اجازت ہوگی، بخلاف ما اذا اشتراها بخلاف اس صورت کے کہ جب اس نے مکان بغیر دیکھے لیا، چنانچہ اس کے برابر میں بکے ہوئے گھر کو بطور شفع لینے کی وجہ سے مشتری کا خیار باطل نہیں ہوگا۔ دوبارہ اس کا لفظی ترجمہ دیکھیں، بخلاف ما بخلاف صورت کے کہ جب مشتری نے
اس گھر کو خریدا، ولم یرہا، اور اس نے اس گھر کو نہیں دیکھا تھا جو اس نے پہلے خریدا، حیث لا یبطل خیارہ، تو اس وقت اس مشتری کا خیار رویت باطل نہیں ہوگا، بأخذ ما بیع بجنبہا، اس گھر کو لینے کی وجہ سے جو اس کے خریدے ہوئے گھر کے پہلو میں بیچا جا رہا ہے، شفا کے ذریعے لینے سے، لأن اس لیے کہ خیار رویت صراحتاً باطل کرنے سے بھی باطل نہیں ہوتا، تو فکیف بدلالتہ، تو دلالتاً کیسے باطل ہوگا؟ ثم اذا حضر شفیع الدار الاولی، پھر جب پہلے مکان کا شفیع آ جائے تو اس کو حق ہوگا ان یاخذھا، کہ وہ پہلے مکان کو لے، دون الثانیۃ، نہ کہ دوسرے کو، لانعدام ملکہ فی الاولی، اس لیے کہ دوسرے مکان کے فروخت ہونے کے وقت دار اولی میں اس کی ملکیت معدوم تھی، لانعدام ملکہ، اس کی ملک کے نہ ہونے کی وجہ سے، فی الاولی، پہلے گھر میں، کب؟ حین بیعت الثانیۃ، جب دوسرے گھر کو بیچا گیا، دوسرے سے مراد وہ گھر جس کو مشتری نے خرید لیا۔ آئیے اپنے سبق کی تشریح کرنے سے پہلے ہم آج کے سبق کے اہم مسائل کو دیکھ لیتے ہیں جو ہمارے آج کے سبق میں زیر غور ہیں۔ پہلی چیز کہ جب خیار مشتری نے لیا ہو، اس سے گزشتہ سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب خیار بائے نے لیا تھا تو وہاں شفیع کے لیے حق شفا ثابت نہیں ہوتا تھا۔ اب جب خیار مشتری نے لیا ہے تو شفیع کے لیے کیا حکم ہے؟ تو یہاں شفیع کے لیے حق شفا ثابت ہوگا۔ ایک اور مسئلہ جو ہمارے آج کے سبق میں زیر بحث ہے کہ ایک مکان کا سودا ہوا، اب بائع اور مشتری میں سے کسی ایک نے اس مکان میں خیار لیا ہوا ہے، تو خیار کے دنوں میں اس گھر کے پڑوس میں ایک اور گھر بکتا ہے، تو اب یہ گھر شفا کے ذریعے سے کون لے سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جس کو خیار ہوگا وہ شفا کر کے لے سکتا ہے، اب چاہے ان 3 دنوں میں خیار مشتری کا چل رہا ہو یا بائع کا چل رہا ہو۔ جس کا خیار چل رہا ہوگا تو وہ شفا کے ذریعے اس ساتھ میں فروخت ہونے والے مکان کو لے سکتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ جو ہمارے آج کے سبق میں زیر بحث ہے وہ یہ ہے کہ مشتری نے بغیر دیکھے ایک گھر خرید لیا، اب اس نے اس خریدے ہوئے گھر کی وجہ سے ساتھ میں بکنے والے ایک گھر کو بطور شفا بھی خرید لیا۔ اب جب اس نے دوسرا گھر بھی خرید لیا تو اب وہ فارغ ہوا اور اس نے اپنے پہلے گھر کو جو اس نے خریدا تھا اس کو اندر سے جا کر دیکھا، پہلے اس نے دیکھا نہیں تھا، تو آیا اس کا خیار رویت پہلے گھر میں باقی ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ہاں، اس کا خیار رویت پہلے گھر میں باقی رہے گا، چونکہ اس نے بات کی تھی، پیسے بھی ادا کر دیے، اس کو کاغذات بھی مل گئے، لیکن اس نے دیکھا نہیں، دیکھے بغیر ہی اس گھر کی ملکیت کی بنیاد پر اس نے ساتھ والے مکان میں شفا کر لیا تھا، تو شفا بھی ثابت ہوگا، شفا کے ذریعے وہ ساتھ والے مکان کو بھی لے لے گا، تو اب پہلے مکان میں اس کا خیار رویت بھی باقی ہوگا۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کو دیکھتے ہیں۔ اس سے گزشتہ سبق میں یہ تذکرہ ہوا تھا کہ بائع کے لیے خیار ہونے کی صورت میں حق شفا شفیع کے لیے ثابت نہیں ہوتا۔ اب یہاں اس مسئلے کے دوسرے پہلو کو ذکر کر رہے ہیں کہ بیع خیار کے ساتھ ہوئی، لیکن خیار لینے والا یہاں بائع نہیں ہے بلکہ مشتری ہے۔ وَإِنِ اشْتَرَى بِشَرْطِ الْخِيَارِ، کہ اگر مشتری نے خیار شرط کے ساتھ مکان خریدا ہے تو اس صورت میں شفا فی الفور ثابت ہو جائے گا، وجبت الشفاۃ، شفا ثابت ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ زَوَالَ الْمِلْكِ عَنِ الْبَائِعِ بِالْاتِّفَاقِ، کہ جب بائع خیار لیتا تھا تو زوال ملکیت کے اندر رکاوٹ بنتی تھی، لیکن یہاں خیار جب بائع سے نکل کر مشتری کے پاس آیا تو اب زوال ملک سے جو مانع تھا وہ بالاتفاق سب کے نزدیک ختم ہو گیا ہے کہ جب مشتری خیار لیتا ہے تو اس صورت میں وہ چیز بائع کی ملکیت میں نہیں رہتی، بائع کی ملکیت سے وہ چیز نکل آتی ہے، کیونکہ بائع کا
اپنی مبیع چیز سے دستبردار ہو جانا ہی ثبوت شفع کے لیے کافی ہے، اور وہ یہاں پایا جا رہا ہے۔ والشفعۃ تبتنی علیہ، شفع اس کی بنیاد زوال ملک پر ہے، علی ما مر، جیسا کہ یہ بات گزر چکی، یعنی بائع کا جب اپنی مملوکہ چیز سے اعراض معلوم ہوگا کہ اب وہ اس مکان کو، اس پلاٹ کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا، تو اب شفیع کے لیے حق شفع ثابت ہو جائے گا۔ وَإِذَا أَخَذَهَا، تو جب بائع کی ملکیت اس سے زائل ہوگی تو شفیع کے لیے حق شفع ثابت ہوگا۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ بھی ایک قول میں اسی بات کے قائل ہیں۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ملتا ہے کہ وہ بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ جب مبیع چیز بائع کی ملکیت سے نکل جائے گی تو شفیع کے لیے حق شفع ثابت ہوگا۔ جبکہ امام احمد بن حنبل ان کا ظاہری مذہب اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا دوسرا قول یہ ہے کہ حق شفع وہ مشتری کے خیار کو ساقط کرنے کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں بھی یہی قول منقول ہے، کیونکہ یہاں ایک اور مسئلہ اس کے ذیل میں وہ زیر بحث رہتا ہے کہ یہ چیز جو خیار کے ساتھ مشتری نے خریدی ہے یہ بائع کی ملکیت سے تو نکل آئی، لیکن مشتری کی ملکیت میں داخل ہوئی یا نہیں۔ اس میں صاحبین رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ مشتری کی ملکیت میں داخل ہو جاتی ہے، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے گرامی یہ ہے کہ وہ چیز خیار کے دنوں میں مشتری کی ملکیت میں داخل نہیں ہوتی۔ تو یہ بات اپنی جگہ پہ گزر چکی ہے۔ تو شفع زوال ملک پر مبنی ہے۔ باب الشفع کے اول میں یہ بات گزر چکی ہے کہ والوجہ فیہ انما تجب الشفعۃ اذا رغب البائع من ملک الدار، کہ شفع ثابت ہوتا ہے جب بائع کی بے رغبتی ظاہر ہو جائے گھر کی ملکیت سے۔ وَإِذَا أَخَذَهَا فِي الثَّلَاثِ، یہاں سے ایک الگ صورت کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ صورت انتہائی آسان ہے۔ یہاں دیکھیں، سعید مشتری ہے، سعید نے یہ والا مکان جس کا دروازہ اس طرف ہے 3 دن کے خیار کے ساتھ احمد سے خریدا۔ احمد بائع تھا، سعید مشتری تھا، سعید نے یہ مکان خریدا اور احمد سے بات کی کہ احمد میں 3 دن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مکان میرے لیے مناسب ہے یا نہیں، کہ اس میں ہماری گزر بسر ہو سکتی ہے یا نہیں، کہ ہماری فیملی بڑی ہے، افراد زیادہ ہیں، کہ ہم آسانی سے اس گھر میں رہ سکیں گے یا نہیں۔ 3 دن خیار لے کر سعید آیا تو اب شفیع عبداللہ، اس گھر کے عقب میں عبداللہ رہتا ہے۔ عبداللہ کو پتہ چلا کہ احمد نے یہ مکان سعید کو بیچ دیا ہے، تو اب احمد کی اور عبداللہ کی زمین ملتی ہے کہ اصل پڑوسی وہی ہوتا ہے، جار وہی ہوتا ہے جو مکان کے عقب میں ہو، جس کا دروازہ دوسری گلی میں کھلتا ہو۔ اس مکان کا دروازہ اس گلی میں کھل رہا تھا اور اس مکان کا دروازہ اس گلی میں کھل رہا ہے، لیکن ان کا عقب پچھلا حصہ دونوں مکانوں کا ملا ہوا ہے۔ عبداللہ کو جیسے ہی پتہ چلا تو عبداللہ سعید کے پاس چلا گیا اور سعید سے کہا کہ بھائی یہ مکان شفع کے ذریعے سے میں لیتا ہوں۔ تو اب چونکہ یہ مکان احمد کی ملکیت سے نکل چکا تھا، چونکہ خیار مشتری کے پاس تھا، اور مشتری کے پاس جب خیار ہوتا ہے تو چیز بائع کی ملکیت میں نہیں رہتی، وہ چیز سعید جو مشتری ہے اس کی ملکیت میں آ چکی ہے، تو شفیع عبداللہ کو شفع کرنے کا حق تھا۔ تو عبداللہ نے پہلے دن ہی ظہر کی نماز سے پہلے آ کر شفع کیا اور شفع کر کے یہ والا مکان سعید سے لے لیا۔ تو اب یہاں جیسے ہی ظہر کے وقت میں سعید مشتری سے یہ مکان عبداللہ لیتا ہے، سعید نے خیار لے رکھا ہے۔ خیار کا مطلب یہ ہے کہ میں 3 دن کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے یہ مکان لینا ہے یا نہیں لینا، میں سوچ رہا ہوں، لیکن ابھی پہلا دن ہی تھا
زور کا وقت تھا، زور کی نماز پہ عبداللہ جب آیا اور اس کو پتہ چلا تو اس نے فوراً شفا کیا اور شفا کر کے سعید سے یہ مکان لے لیا۔ تو اب یہ جو سعید کی بے احمد کے ساتھ تھی یہ واجب ہو گئی، یہ بے ثابت ہو گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ گھر تو عبداللہ شفیع شفا کی وجہ سے لے چکا ہے، اب سعید کے پاس کسی قسم کا کوئی اختیار نہیں رہا کہ سعید احمد کو یہ مکان واپس کرے، کیونکہ اب مشتری بے کو رد کرنے سے عاجز ہو گیا۔ اب جب عاجز ہو گیا ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بے مکمل ہو گئی، فرض یہ کریں گے کہ سعید نے اپنا خیار استعمال کر کے اس مکان کو لے لیا تھا۔ اب یہاں اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ ہے کہ مشتری نے 3 دن کا خیار لیا تھا، احمد سے 3 دن مہلت لی تھی سوچنے کی، تو ابھی آدھا دن گزرا تھا کہ مکان شفا کے ذریعے آگے چلا گیا۔ تو اب ضمنی مسئلہ یہ ہے کہ آیا وہ خیار جو سعید کو حاصل تھا وہ بقیہ 2.5 دن ان میں خیار عبداللہ کو حاصل ہوگا یا نہیں؟ تو کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، جب بے مکمل ہو گئی تو مشتری کا خیار ساقط ہو گیا۔ کیوں؟ شفیع کو تو خیار تھا نہیں، اس لیے کہ خیار تو اس وقت ملتا جب وہ لیتا، اس لیے گھر پر قبضہ کرتے ہی یہ گھر اس کا ہو گیا۔ اب مشتری کا خیار تو خود بخود ساقط ہو گیا تھا، مشتری اب گھر کو واپس کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ خیار جو شفیع عبداللہ ہے اس کو نہیں ملے گا کہ عبداللہ بھی کہے کہ میں بقیہ 2.5 دن کہ چلیں آدھا دن تو خیار کا سعید نے استعمال کر لیا تھا، یا 1 دن سعید نے استعمال کر لیا، 2 دن مجھے بھی خیار ہو کہ میں اس مکان کو اچھی طرح چیک کرتا ہوں، پسند کرتا ہوں کہ اگر مجھے یہ مکان پسند آیا تو میں لے لوں گا ورنہ واپس کر دوں گا۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ خیار شفیع کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ خیار تو شرط لگانے سے حاصل ہوتا ہے۔ عبارت میں دیکھیں وَإِذَا أَخَذَهَا فِي الثَّلَاثِ، کہ جب شفیع نے 3 دنوں کے اندر اندر اس مکان کو لے لیا تو مکان جیسے ہی شفیع عبداللہ کے پاس جائے گا وجب البیع، تو یہ بے لازم ہو جائے گی۔ کون سی بے؟ جو سعید اور احمد کے درمیان، سعید مشتری اور احمد بائع کے درمیان ہوئی تھی۔ کیوں یہ بے اب لازم ہو گئی؟ لعجز المشتری عن الرد، کہ مشتری سعید اب عاجز آ گیا ہے اس مکان کو واپس لوٹانے سے، کہ مکان تو اب اس کے ہاتھوں سے نکل چکا، شفیع عبداللہ اس مکان کا مالک بن گیا۔ اب مشتری اگر چاہے بھی کہ میں اپنا خیار استعمال کرتے ہوئے مکان احمد کو واپس کرتا ہوں تو اب یہ راستہ بند ہو چکا ہے۔ آگے جو اس کے ضمن میں مسئلہ تھا کہ آیا وہ خیار شفیع کو بھی ملے گا، تو کہتے ہیں نہ، ولا خیار للشفیع، شفیع کے لیے کوئی خیار نہیں، لأنہ یثبت بالشرط، اس لیے کہ جو خیار ہے وہ تو شرط کے ساتھ ثابت ہوتا ہے۔ وہو للمشتری دون الشفیع، اور وہ جو شرط تھی تو وہ شرط یعنی خیار کی جو شرط تھی وہ مشتری کے لیے ثابت تھی، دون الشفیع، شفیع کے لیے وہ شرط یعنی وہ خیار ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا جب وہ خیار شفیع کے لیے ثابت نہیں ہے تو اب شفیع کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ شفیع دوسرے دن یا تیسرے دن چاہے کہ میں اس مکان کو واپس کروں، وہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو خیار تھا وہ احمد بائع اور سعید مشتری کے درمیان ہی طے ہوا تھا، شفیع عبداللہ اور مشتری سعید کے درمیان اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے سبق کا پہلا حصہ اسی پر مکمل ہوا۔